بہت سارے بچے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ روزانہ کی طرح آج پھر ایک مرتبہ مرحبا اسلام کی جانب سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور روزانہ کی طرح الحمدللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے شناخہ کے ساتھ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اور آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے۔ آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت والا موضوع ہے، کیونکہ آج 3 رمضان المبارک لگنے والی ہے، تیسری شب ہے، اور انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ انتہائی حسین، اس کا بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ اور الحمدللہ روزانہ ہمارے سیٹ پر شناخہ، علماء کرام اور الحمدللہ قرہ حضرات تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو میرے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے ناظرین سے عرض ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ کا پیج آپ کے ہاتھوں میں ہے، مرحبا اسلام کا پیج آپ کے ہاتھوں میں، تو ضرور اپنی رائے سے بھی ہمارے نوازیے گا۔ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور نوازیے گا، کیونکہ الحمدللہ آج جو دن ہے بڑا پیارا دن ہے۔ آج کی جو سحری ہے بڑی پیاری سحری ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا مقام، آپ کی جو شان ہے بڑی بلند و بالا ہے، کیونکہ یاد رکھنا ویسے بھی آپ کی عظمت و شان بلند بالا ہے، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ آپ میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، آپ حضور کی بیٹی ہیں، اور آپ کا مقام یقین مانیں ایسا مقام ہے، اگر آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے، اگر آپ کی زندگی پر گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا مقام میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جنتی جو عورتیں ہوں گی آپ ان کی سردار ہوں گی، بیٹے مردوں کے عورتوں کے کلمے بیٹے آپ کلمے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور میرا آقا علیہ السلام کے سب کے سردار ہوں گے۔ آپ کا مقام، آپ کی عزت، اور انشاءاللہ آپ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوگی۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عبادت کا مقام کیا ہے، اور زندگی کے اندر بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ گزرے، تو انشاءاللہ چند پہلو پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنا تعارف پیش کراتے ہیں آج کے ہمارے شناخہ، ہمارے مہمان حضرات۔ ماشاءاللہ آج کے جو حضرت علامہ مولانا اشرف علی مداروی صاحب ہیں، کوئی انتہائی ماشاءاللہ الحمدللہ عزت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، بڑی علمی شخصیت ہیں، اللہ کریم نے ان کو بہت نوازا ہے، تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے سیٹ پر حضرت تشریف لائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید ہیں، آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اللہ کریم آپ کے علم میں، ذوق میں، شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ آج بہت ہی پیارے ننھے منھے اور بڑے پیارے، اور سب سے بڑی بات کہ سید زادے ہیں، جناب سید اسد علی حسنی صاحب ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے لیے ماشاءاللہ ہمارے سیٹ پر آئے ہیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید ہو، ماشاءاللہ اللہ کریم ان کی آوازوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے روزانہ نئے شناخہ ہوتے ہیں، الحمدللہ روزانہ ہوتے ہیں، اور آج بھی ہیں، اور میرے مراد جناب حافظ بلال قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے سیٹ پر آئے ہیں، آپ کا بھی آنا خوش آمدید ہے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ہیں عبدالسبحان قادری صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی آج ہمارے سیٹ پر جلوہ گر ہوئے ہیں، اپنی برکتیں لٹانے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی شناخہ سنیں گے، دیگر حضرات بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، شناخہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پروگرام میں الحمدللہ روزانہ تلاوت کلام پاک سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے سید اسد علی امینی صاحب حسنی صاحب کو دعوت نعت، دعوت تلاوت کلام پاک دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری آج اس بزم کی ٹرانسمیشن سے آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ فاذکرونی
واشكروا لي ولا تكفرون سبحان اللہ سبحان اللہ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان اللہ سبحان اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید اسد علی حسنی صاحب جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں اب وقت ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا، تو آئیے حمد باری تعالیٰ میں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے گا، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے درود السلام حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، مل کر پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دنیا جب پانی کو ترسے رم جم برکھا برسے، دنیا جب پانی کو ترسے
رحمت کی نظر ہو یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا الحمدللہ ہو چکی ہے اور آج کا پروگرام بڑا ہی انتہائی اہمیت والا ہے اور آج کا خصوصاً جو موضوع ہے یہ بڑا پیارا موضوع ہے. اگر اس موضوع کے حوالے سے کیونکہ سیدہ کائنات حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جتنے القابات لیے جائیں کم ہیں, کیونکہ یاد رکھنا سب سے بڑی بات کہ میرے آقا کی شہزادی ہیں, میرے آقا کی بیٹی ہیں, میرے آقا کی لگتے جگر ہیں, میرے آقا ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتے تھے, اور میرے آقا نے جس طرح ان سے محبت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ بیٹیوں سے محبت کرو اور ایسی محبت کرو جس میں محبت کرنا ہو. اللہ کرے کہ ہم بھی بیٹیوں سے محبت کریں, کیونکہ یاد رکھنا آج ہمارے دور میں لوگ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے, بیٹوں سے محبت کرتے ہیں. کئی جگہ کچھ اور رواج ہے, کئی جگہ کیا معاملات ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کی سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. آج ہمارے ساتھ علامہ مولانا اشرف علی مداروی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے. اگر اس موضوع کے حوالے سے سیدہ کائنات کے حوالے سے اگر کوئی پوچھنا بھی چاہتے ہیں, پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ آج کے سوال بھی بڑے پیارے ہیں, ان کی سیرت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے ان کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ آئے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہماری مرحبا اسلام کے پیج پر اور ہمارے سیٹ پر آپ آئے ہیں. آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. حضرت آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آج میں ان کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا اور اللہ کرے کہ ایسی گفتگو ہو جائے کہ ہمارے سننے والے ناظرین, ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور خصوصاً جو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے, اللہ کرے کہ ان کے دل میں بیٹیوں کی محبت چلی جائے, پیار چلے جائے. میں آپ سے عرض کروں گا, آپ سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ کا تعارف اور آپ کی تربیت کس نے کی؟ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں اس عظیم موضوع کے لیے چنا. اس کے بعد مرحبا رمضان کا کہ انہوں نے جس میں مجھے اس بات مدعو کیا, ان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. سبحان اللہ. یعنی کہ یہاں پر اگر اس بات کا ترجمہ اور ہر چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی گھر والیوں اور ان کی شہزادیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اور یہ بات عقیدے کے اندر یہ بھی رکھنی ہے کہ یہاں پر صرف ایک بیٹی نہیں, میرے آقا کی چاروں شہزادیوں کا ذکر. آئے ہائے کیا بات ہے. یہ عقیدہ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ, اس بات کو تعارف کرنا سب سے پہلے عقیدہ ہے. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی چار شہزادی مبارکہ ہے, جس میں سب سے لاڈلی چہیتی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جن کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے ان سے اتنا پیار فرمایا, کیونکہ اگر دیکھیں فطری دور کو, فطری کے معاملات کو دیکھا جائے انسانی فطرت میں, کہ جس کے سامنے اس کی 3 بیٹیوں کا وصال ہو جائے تو چوتھی جو بیٹی ہو اور وہ جان سے زیادہ پیاری جاتی ہے. یہاں پتہ چلا کہ بیٹیوں سے پیار کرنے کا مقصد بتایا گیا اور
پھر یہ چیز بتا دی گئی کہ بیٹی ہے کیا. بیٹی کی تربیت کرنے والے کون؟ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم، حضور سید الانبیاء. اور ماں، وہ ماں جس کو اللہ تبارک و تعالی امہات المؤمنین ایک ٹائٹل دیا اور ازواج مطہرات کو کہ مومنین کی ماں ہیں. اور یہ دیکھیں وہ کون ہیں؟ وہ سیدہ ہیں، وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت فرمائی. اور حضور نے فرمایا جب تربیت دینے لگی سیدہ کو تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بطول ہے. بطول کے معنی بھی بتائے حضور نے، نیا نام دیا بطول ہے میری بیٹی فاطمہ. فرمایا بطول کے معنی ہے تارک دنیا سے دور ہے، اس کو دنیا سے رغبت نہیں ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ میری بیٹی تمام اور جنتی عورتوں کی سردار، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین. ارشاد فرمانے کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار، اسے فوقیت ہے ہر ایک پر. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا. آپ کا لقب ام ابیہا ہے، آپ کی عبادت، آپ کی بہت، یعنی کہ ہر ایک دیکھا جائے اس وقت میں دور جدید میں اگر کسی ماں بہن بیٹی کو اپنا مقام اپنی عزت، ویسے اسلام نے فرما دی، مگر عزت اور اپنا مقام پانا ہے تو سیدہ پاک کی سیرت کو اپنا. کیا کہہ دیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے. فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. فقط نام فاطمہ نہیں ہے، عمل، سیرت، ہر چیز ایسی آئیڈیل ہے کہ بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، دادی کے روپ میں، ہر ایک روپ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشعل راہ بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کیا آپ کے شوہر نامدار دیکھیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء، اور آپ جنتی عورتوں کی سردار، اور شوہر نامدار تمام اولیاء کے سردار، خلفائے راشد میں چوتھا نمبر حضرت مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالی. اور بیٹے یہاں پہ تمام سرداریت کی جو منبع و مرکز و مدار ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. بیٹے کون ہیں؟ سید شباب الجنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پتہ چلا سرداریت کی جو بھی کچھ بٹا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی در سے بٹا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واقعی آپ کی تربیت، آپ کا مقام، آپ کی عزت بڑی بلند والا ہے. اور حقیقت میں علامہ صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ دیا کہ اگر آج کی عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں نا تو ان کو صبر بھی ملے گا، ان کو شکر بھی ملے گا، ان کو اللہ کی راہ میں دینے کا موقع بھی ملے گا. اور اپنی زندگی کا اگر ٹائٹل سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بنا لیں آج کی عورت تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آزادی مارچ جو ہے نا یہ سب ختم ہو جائے گا. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو دیکھ لیا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے. دیکھیں نا، روزہ رکھا لیکن جب مانگنے آیا تو اس کو دے دیا، دوسرے دن بھی دے دیا، تیسرے دن بھی دے دیا. کیا مقام ہے، پھر اللہ نے کیسا کیسا نوازا. ایک مرتبہ آپ کی شان بہت بلند ہے. وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ، اس پر ہم اور بھی انشاءاللہ سوال بھی کریں گے. تو آج کا موضوع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ. آپ کی شان بڑی بلند والا ہے. تو انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیں گے. تو جو میرے سننے والے ناظرین ہیں، میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں، یہاں بیٹھنے والے سامعین ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے، آپ بھی ان کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سوال پر بھی انشاءاللہ عمل کیا جائے گا. آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے سرخواں جناب حافظ بلال قادری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مرحبا رمضان اور پوری ٹیم کا، اور چیئرمین صاحب محمد بلال فریدی، فیصل رضا قادری، تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بابرکت رمضان ٹرانسمیشن سجائی اور اس میں دعوت دی اور حاضری ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی
چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجے، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجے، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، مننا ساس گئے جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ نہ جانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، آخری شعر کیا خوب لکھا، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالہ، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب، مجھے آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنا
چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حافظ بلال قادری اتاری صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور ثنا خائیں جناب عبدالسبحان قادری صاحب، ان سے بھی عرض کروں کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے وہ جس میں ہے غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، بھولائے کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھولائے کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیارے انداز میں جناب عبدالسبحان قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک اور آج کے مہمان اور خصوصی ثنا خواں حیدرآباد کی آن شان جان پہچان جناب اویس الیاس رحمانی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اللہ کریم آپ کا آنا قبول و منظور فرمائیے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت، آپ کا مقام،
آپ کا مرتبہ، کیونکہ آپ کا مرتبہ تو بلند و بالا ہے، لیکن آپ کی اولادوں کا مرتبہ اور ان کی فضیلت، ان کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ ماں کی شان تو نرالی ہے، لیکن بچوں کا مقام کیا ہے؟ آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت، ماں کی شان تو ہے، لیکن بچوں کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر اسی کو اگر ہم اوپر طریقے سے بات لیں کہ جب سردار الانبیاء کا عالم یہ ہے تو ان کی شہزادی کا عالم آئے ہے سبحان اللہ، کہ یہ ایک چین پوری کی پوری بنی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تجھ سے مجھے جنتی خوشبو آتی ہے۔ آئے ہے کیا کہہ دیا، جب ان سے اللہ تبارک ان کی بطن سے جو اولاد کریمہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، وہ دی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شہزادے حضرت ام کلثوم اور دو شہزادیاں حضرت زینب رضی، یہ چار اولاد کریمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان چاروں کی فضیلت و کمال ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ملتی ہے۔ ان کی بھی سیرت با کمال ہے، جس طریقے سے ماں کی سیرت اعلیٰ ہے تو اولاد کی بھی سیرت اعلیٰ ہے۔ اگر دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے اس کائنات کے سید ہیں جن کو حضور نے نام دیا کہ میرا بیٹا سید ہے۔ سبحان اللہ، امام حسن، امام حسین اپنی آن خود مثال ہے، ان کے لیے کوئی الفاظ جو بھی ہیں وہ بھی کم پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام عرفہ والا، اگر آج کی ماں بہن بیٹی کو اپنے اندر صبر برداشت شکر لانا ہے تو بیٹی ہو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ دشمن کے سامنے بھی کس طریقے سے بات کرنی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا ایک سبق ملتا ہے۔ مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو جب کبھی پایا، جب کبھی کسی رات کے کسی پہر میں پایا تو اپنی ماں کو میں قیام میں رکوع میں سجود میں پایا۔ آئے ہائے آئے ہائے کیا بات ہے۔ اور حضور حضرت یہ بھی ایک اور مزے کی بات کہ جب اور آخر میں جب دعا کیا مانگتی تہجد میں کہ مولا کہ کوئی رات تو ایسی بنا جس میں تیری بندی تیری کھل کے عبادت کرے، پوری رات عبادت میں امام حسن فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر دیکھیے جب بھی کہہ رہی کہ رات چھٹی ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کیسی طبیعت فرمائی کہ آپ کے سامنے ہیں کہ صبر شکر شجاعت بہادری ہر چیز کا منبع و مرکز امام حسین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک کندن بنایا ہے ان دونوں ہی ماں باپ نے، اور ساتھ میں نانا بھی ملے، تو ایسا بنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتوں میں محبت دے دی اور ان کی نسلوں کے اندر ایسی برکت دی کہ رہتی دنیا تک جو بھی حضور علیہ السلام کی آل چلے گی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ تمام کا جو رشتہ جو بھی ہے وہ باپ کے نسب سے ہوتا ہے، مگر میرا جو ہوگا رشتہ میری بیٹی کی طرف سے، یعنی بیٹا کی طرف سے ہوتا ہے، مگر میرا جو نسب چلے گا وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی طرف سے چلے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس اہل خانہ اہل بیت کے لیے اتنے پیارے الفاظ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے میل کچیل کو دور فرمایا، تمام کو بالکل فرما دیا۔ اب آپ سوچیے جب ان کی اولاد میں کیسے کیسے نام، کہیں پر ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہیں امام زین العابدین، کہیں امام باقر صادق، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ کتنے ہیرے موتی ہیں جنہوں نے علم کے ایسے سے دکھائے، گوشے جہاں بھی بیٹھے اور علم کے ہر جگہ پہ سب کو سیراب کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے تربیت، حضور علیہ السلام تربیت پاتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے اولادوں میں یہ منتقل ہوا تو اللہ تبارک کی اولادوں میں برکت فرمائی، اولادوں کو بھی مقام مرتبہ ملا، سید شباب الجنہ بنے، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں ان سے کس نے محبت دی، ان سے محبت صحابہ نے فرمائی۔ اگر ہمیں اہل بیت کی محبت دیکھنی ہے تو سب سے پہلے جس نے محبت کر کے دکھائی وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ قانون ہے، کیوں کہ جب حضور نے ہی بتائی بات کہ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہا عبادت ہے، تو یہ بات کس نے کہی؟ خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سوچیں سب سے زیادہ تعظیم کی امام حسن مصطفیٰ کو اٹھایا تو فرمایا علی بیٹا تمہارا ہے، مگر حضور سے کتنا پیار ملتا جلتا لگتا ہے، کتنی مثال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، دونوں شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک روز کسی کام کی وجہ سے ملکی معاملات کی وجہ سے مصروف ہے، فرمایا کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے تو آنے مت دینا، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے امام حسن مصطفیٰ ہے، آپ نے لوٹا دیا کہ بابا جان مصروف ہے،
مصروف ہے. تو جب آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کوئی آیا تو نہ، فرمایا آئے تھے، حسن ابن علی آئے تھے. کہا بیٹا آپ نے انہیں کیوں لٹایا؟ میں نے سب کے لیے کہا تھا، میں حسن ابن علی کے لیے نہیں کہا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور فرمایا بیٹا حسن معذرت چاہتے، کیونکہ عمر کے جو سر پر جو بال ہیں وہ آپ کے نانا کی وجہ سے. ہائے ہائے کیا کہہ دیا. اتنی عزت تعظیم اہل بیت سے، صحابہ کے اندر اور صحابہ کی اولاد سے، یہ دیکھیں سب میں رہی ہے. آج دور فتن کے اندر کسی نے آ کر ہم میں یہ چیز ڈال دی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. صحابہ، اہل بیت اطہار، ان سب میں آپس سے بڑی محبت رہی. کیوں رہی؟ قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو، رحماء بینہم، کہ آپس سے بڑے رحیم ہیں، یہ آپس سے بڑے رحیم ہیں. تو جب رب کائنات ان کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اور میں کون؟ جو بھی مشاجرات جو ہوئے ہمیں اس سے غرض ہوتا ہے انسانیت. مگر یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار اور صحابہ میں بڑی محبت عطا فرمائی. ہمیں بھی چاہیے ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو، کہ وہ بھی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی شان اور آپ کا بلند مقام، یقین مانے باتیں اتنی ہیں اور وقت بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ سینئر شناخوا بھی تشریف لا چکے ہیں. لیکن حضرت کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض کرتا ہوں. حضرت آپ کی آخری وصیت اور اس کا مکمل کرنا. سبحان اللہ. یہ ایسی ہے کہ یہ آج اللہ اگر کرے. پتہ چل جائے تو جتنے بھی یہ اس دور کے اندر جو فتنے کھڑے ہیں نا وہ سب ختم ہو جائے. نہ جانے پتہ نہیں کون کون سی باتیں لاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خود موجود تھے. دلوں کے اندر اتنا میل رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی اس وقت میں اگر ہم پریزنٹ حالت دیکھیں تو جو کوئی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس کی بیوی کون ہوتی ہے؟ ہاں، خاتون اول کہلاتی ہے وہ. تو جب وہ ہوتی ہے تو سوچیں وہ کسی خدمت نہیں کر سکتی. وہ بڑا آپ نے دیکھا نا، اس کو بھی پروٹوکول وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر نامدار کو ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ ہیں، وقت ہیں، اور مگر اپنی زوجہ کو کس کی خدمت میں رکھا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جائیں. آپ کہو کہ وہ فلاں فلاں فلاں، نہ میری زبان تو نہیں دیتی اس بات کا ساتھ، میرا ایمان بھی نہیں کہتا، میرا وجدان نہیں کہتا کہ میں ایسے الفاظ ادا کروں. سوچیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے امید یہ بتا کہ جنازہ جو جاتا ہے کسی کا تو وہ کس طریقے سے جاتا ہے؟ حالانکہ پتہ ہے کس طریقے سے، کہ کہاں یہاں پہ بات آ رہی کیا ہے کہ اپنے جنازے کی اٹھ جانے کی. کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی کسی نے چادر مبارکہ کا کسی بال مبارک تک کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھو فکر آخرت، دیکھیے فکر آخرت. یہ میرے سننے والے ناظرین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اس بات کو سنیں. اپنی جنازے کی فکر ہو رہی ہے. ابھی حیات ہیں، ابھی تو اگر کوئی کہتے نا کہ میرا جنازہ ایسے کرنا تو آج کی لڑکی بولی ہے کیا بات کر رہی ہے، کیا باتیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ اور عمر دے. مگر قربان جائیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ ایسے ایسے جنازہ جاتا ہے. حالانکہ فاطمہ سب علم ہے، مگر فرمایا کیا کوئی کور، کوئی پردہ داری ہے؟ بولا ہاں میں نے سنا فلاں علاقے میں کچھ ایسے کرتے ہیں کور کہ کچھ شاخیں ایسے کر کے تو پورا جنازہ ڈھپا جاتا ہے. کیا فرمایا امیر صاحب؟ اسی کو ہی زوجہ خاتون اول کو یہ بات ایک وصیت کی جا رہی ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ جب اٹھے تو اسی طریقے سے رکھنا. یہ کون، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ کو. اور فرمایا میرے جنازہ یعنی جب میری روح کف سے ان سے اڑ جائے تو مجھ سے بس غسل دینے کے بعد کسی کو آنے مت دینا میرے یہاں. کوئی وہ نہیں کرے جو کہ غم و سوگ ہوئی ہے، نہ یہ بس اسے. فرمایا جب غسل دے دو مجھے. دیکھو خاتون اول کو ہی بات کی جا رہی ہے ہر چیز، اور وہی خاتون اول نے پورا کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پتہ کیا چلا کہ فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے بلکہ ان کی زوجہ بھی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک سبق ہے، یہ ایک ہمیں بات اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم دوسری باتیں کر جائیں تو یہ بھی بات تو لیں. بڑے بڑے مشہور ائمہ نے، ہمارے فقہا نے اس بات کو کوٹ کیا، مگر ہم اس بات کو دوسرے رکھ کے پھر فلاں پتہ نہیں کہ کیا کیا باتیں لاتے ہیں. آپ کی شہادت اور یہ فلانا تیر آ گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا. بھائی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسا کوئی نہیں.
ऐसी दुश्मनी क्यों होगी? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के होते हुए ऐसा मामला तो है, और फिर मौला हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला के साथ सामने होते हुए ऐसा कोई माहौल? ना 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 मेरे भाइयों, ये भूल है आपकी। याद रखना, ऐसी बातें करके आप अपने दिल को मेला करोगे। याद रखना, सैयदा कभी भी आपको, इनके औलाद आपको नहीं चाहेगी, ये याद रखिएगा। इसलिए वो आपकी वसीयत के मुताबिक उसी तरीके से ही ज़ौजा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने आपके जनाजे को रुखसत फरमाया। सोचें आप आज की इस बात की फिक्र सोचें। हमारे यहाँ तो किसी को मस्जिद का आजकल नाम भी नहीं पता होता, उनका सिर्फ जनाजा ही पहली दफ़ा आता हुआ, मस्जिदों से मोहब्बत नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी ज़िंदगी अपनी अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में गुजारी है। और कुर्बान जाए, यहाँ पर एक मैं बात करता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब कभी सफ़र से वापसी पर आते तो सबसे पहले यानी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद अपनी बेटी घर पे जाते, बेटी से मुलाकात करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताया गया कि बेटी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं हुजूर। और एक और मर्तबा मकाम ये कि जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी हुजूर के पास तशरीफ लाती तो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब व एहतराम में खड़े जाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन। और जब कभी हुजूर उनकी बारगाह में आते तो सैयदा कायनात खड़ी जाती। बताया कि बड़ों का अदब भी बताया, बेटी का अदब भी बता दिया, बेटी का अदब बता दिया। ये क्या है? उम्मत मुस्तफ़ा के लिए एक बेहतरीन सबक है, एक तरबियत की गई है कि हम उस चीज को सीखें, वो बातें छोड़ दें, आए तरबियत के पहलू पर आए कि हमें तरबियत क्या बता रही है। क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु की तरबियत को उजागर करते फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा है। अल्लाह तबारक व तआला की औलाद को तमाम जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया, बरी फरमा दिया है। क्यों? क्योंकि सब के सब तरबियत याफ्ता है, सब के सब जो भी इसकी नस्ल में आएंगे अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक इसमें इल्म भी आगे पहुंचाना है। ऐसी तरबियत होगी कि कोई भी गुमराह नहीं होगा, बल्कि इससे राह फला पाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू हुई जा रही है। और सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, अगर आपकी सीरत पर यकीन माने गुफ्तगू की जाए, आखिरी वसीयत कि आपने फरमाया कि मेरा जनाजा रात में निकालना, सुभान बेशक, ताकि किसी गैर मर्द की नज़र भी ना पड़े। ये आज़ादी मार्च वालों, ये मार्च वालियों, ये तो तुम कहती हो ना कि बस हम सब के सामने आए। अभी बीच में बहुत सारे खुराफात चले, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सैयदा की कदमों की धूल की भीख मांग लो और बाहया बन जाओ, यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार। सैयदा फातिमा ज़हरा की शान, आपका मकाम, आपके बारे में लिखा है किताबों में कि जब महशर का मैदान होगा ना, ये बड़ी सुनने से ताल्लुक़ रखती है कि जब महशर का मैदान होगा तो अहले निदा करने वाला एक निदा करेगा कि सारे अपनी नज़रों को झुका लो, अल्लाह अकबर, सारे अपनी नज़रों को झुका लो, क्योंकि तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा जन्नत की तरफ जा रही हैं। सुभान ये आपका मकाम, आपका ये शान, यकीन माने आपकी शान, ये जुमला ही हमारे लिए काफी है अहले महशर में, क्योंकि बेटी मेरे मुस्तफ़ा की हैं और बेटी का मकाम देखना है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत से देखें। वाकई गुफ्तगू ऐसी छिड़ गई, दिल चाह रहा कि मैं भी बहुत कुछ बोलूं, लेकिन वक्त भी हमें गुंजाइश नहीं दे रहा। माशाल्लाह आज के हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर सना खां हैदराबाद की बहुत ही माया नाज माशाल्लाह आवाज़ है, अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। मेरी मुराद इलियास रहमानी साहब माशाल्लाह आपने ज्वाइन किया है, हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा हज़रत अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर की ज़ात अक़दस पर कि जिनके ज़िक्र में आज आप और हम यहाँ यकजा है। ममनून मशकूर मरहबा इस्लाम के ट्रांसमिशन में जितने भी अरकान यहाँ मौजूद हैं इनका कि मुझे यहाँ इस ज़िक्र में शामिल किया, इज़्ज़त बख्शी है। अल्लाह पाक इस ज़िक्र के वसीले से हम तमाम की इस हाज़िरी को मुबारक अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। वो ज़िक्र मखदूम कायनात का चल रहा है, तो नात के लिए मुझे हुक्म हुआ है। जी जी ज़रूर। तो मैं मनकबत पढ़नी है बाद में। मोहब्बत हो गई है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मदीने से मोहब्बत हो
محبت ہو گئی ہے، میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، بلایا ہے مجھے مصطفیٰ نے، بلایا ہے مجھے مصطفیٰ نے، پھر اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے، پھر اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے، اور کیا عشقوں نے آسا کیا عشقوں نے آسان کام میرا، گزارش میں سہولت ہو گئی ہے، گزارش میں سہولت ہو گئی ہے، کیا آسا کام میرا، کیا عشقوں نے آسا کام میرا، کیا عشقوں نے آسا کام میرا، گزارش میں سہولت ہو گئی ہے، کیا بات سبحان نبی کے ایک اشارے کی بدولت، اے واہ 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 واہ، نبی کے ایک اشارے کی اشارے کی بدولت، تیری یہ چاند شہرت ہو گئی ہے، تیری یہ چاند شہرت ہو گئی ہے، ثنائے زہرا کے صدقے، ثنائے فاطمہ یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ، طیبہ یا طاہرہ، یا فاطمہ، ثنائے فاطمہ زغرا کے صدقے، میری گرویدہ جنت ہو گئی ہے، میری گرویدہ جنت ہو گئی ہے، نام زہرا پہ نگاہ جھکائے رہتا ہوں، اسی لیے
زیادہ دکھائی دیتا ہے سیدہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے سیدہ کے لیے راتیں ہیں تربیت کے لیے اللہ ہر کیا ذاتے ہیں تربیت کے لیے اللہ ہر کیا ذاتے ہیں تربیت کے لیے اللہ ہر کیا ذاتے ہیں جبرائیل آتے ہیں روز جلانے جھولا سچ تو یہ جنت ہو گئی ہے اور جلے ذکر علی سے جلنے والے آئے 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 سبحان اللہ جلے ذکر علی سے ہو گئی ہے ہماری تو عبادت ہو گئی ہے مدینے سے محبت ہو گئی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رنگ ہی چینج ہو گیا ہے بالکل ساری حضرت میں کہوں گا کہ ایک اور کلام سنا دے کوئی ایسا ہی کیونکہ اب حقیقت میں جن کا تذکرہ ہوا ہے اور جو کلام چلا ہے نا تو اب تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں اور حضور کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں یقین مانے میں کہوں گا کوئی ایسا ہی کوئی کلام پرسوز کہ بس کیونکہ سننے والے بھی سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے لیکن ایک رنگ بن گیا ہے ماحول ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی بنتا ہے اور یہ بہاریں روزانہ نہیں ملتی ہیں شاید اللہ کرے کو ایسا کرم ہو جائے کہ آج کی محفل کے صدقے سارے مدینے چلے جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے اللہ ہمیں اسی سال مدینے بلا لے اسی سال اللہ ہمیں حج پہ بلا لے کیونکہ پھر وقت بھی ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے اللہ کریم آپ کو اور بھی نوازتا رہے ہماری سب کی دعائیں ہیں ہمارے مرحبا اسلام کی پوری جو ٹیم ہے ان کی دعائیں ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں جاری رہیں گی اللہ کریم جو حضرت سنانا چاہیں پیش کر دیتا ہوں درود پاک پیش کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا والوں جو ہے نا کلام سیدہ پاک کے لیے وہی میچ ہو جائے میں پیش کر دیتا ہوں سوائے کہ گھنا خدا را مدینے والے سے سوائے کہ گھنا خدا را مدینے والے سے مریض ہجر سنبھلتا نہیں سنبھالے سے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا
مدینے سے مجھ سے پگھلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل بھی اپنے ساتھ لے جا، لے جا تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ چکی سی ادا کی چل رہی ہے، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا فاطمہ، یا فاطمہ، در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے، ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہاں سے عرش معلا دکھائی دیتا ہے، وہاں سے عرش معلا دکھائی دیتا ہے، در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے عرش معلا دکھائی دیتا ہے، میں جب زہرا کے
تربت کی سمت دیکھتا ہوں آئے ہائے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میں جب بھی سہارا کی تربت کی سمت دیکھتا ہوں وہاں بھی گنبد خضرا دکھائی دے آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. وہاں بھی گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے نام زہرا پہ نگاہیں جھکائے رہتا ہوں اسی لیے مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے سیدانا نا 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 بھی چلائے تو چکی چلتی ہے حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے ہاں ہاں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی کونین کو رزق عطا کون کرے گا چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ کہ جو سادات بھی کھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور اجازت اہل بیت سے محبت تو ایمان کا حضور حصہ ہے کہے گا رب انہیں جانے دو رضوان ہائے ہائے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کہے گا رب انہیں جانے وسیلہ سیدہ کہلا رہا ہے وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا
صدقہ کھا رہا ہے زمانہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینہ چھوڑ آئے مدینہ چھوڑ آئے مدینہ چھوڑ آئے مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں در فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی پوچھ کے کچھ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار محمد کملے والے کا گھرانہ یاد آتا ہے محمد کملے والے کا گھرانہ یاد آتا ہے دس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ الیاس بہت اب ظاہر سی بات ہے ایک ماحول ایسا بن گیا ہے اور فرمائشوں کی فیس بک پر لائن لگتی جا رہی ہے لوگ اپنی اپنی فرمائشیں کر رہے ہیں یقیناً آپ کی فرمائشیں بھی ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں پھر انشاءاللہ آخری میں منقبت اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت آخر بڑھتا جلا ہے اور آپ کا موضوع آج کا موضوع فاطمہ الزہرا اور پھر مدینے کی باتیں چھڑ گئی ہیں اور مدینے کا جو ذکر کرتا ہے تو پھر تو دل اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ بس مدینے کا ذکر ہوتا رہے اور رات گزر جائے گی لیکن مدینے کا ذکر ختم نہیں ہوگا کیونکہ مدینے میں ہے مدینے والا مدینے میں ہے مدینے والا تو اس کی بات کیا ہے مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں آقا کی شان کیا ہے آقا کا مقام کیا ہے جنت سے بھی اعلیٰ دنیا کی ہر مقام سے اعلیٰ جو جگہ ہے وہ مدینہ طیبہ ہے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ ہے تو وہاں اللہ آپ سب کو جانا نصیب فرمائے ایک تو ہوتا ہے دیکھ کے تڑپنا لیکن ایک ہوتا ہے بن دیکھے تڑپنا اب جو دیکھ کر آئے ہیں نا ان کی تڑپ کچھ اور ہو جاتی ہے ایک تو ہوتا ہے بن دیکھے بعض لوگ سمجھتے ہیں یار مکہ مدینہ دونوں ساتھ ہیں اکثریت لوگوں کو پوچھیں گے نا میں مکہ مدینہ ہاں دونوں ساتھ ہیں بھائی بڑا گیپ ہے بڑا ڈسٹینس بہت زیادہ فرق ہے مکہ الگ ہے مدینہ الگ ہے اب جب جائیں گے نا پھر جب مکے سے مدینے کا سفر ہوگا وہ کیا ہی بات ہوگی جب بندہ پہلی دفعہ مدینے حاضری دیتا ہے اس کا مقام جو گئے ہیں نا یقین مانے اگر میں گفتگو کروں تو سمجھو ان کا دماغ کیا اگر یہ مدینے یہاں بیٹھے ہوئے نا تو ان کا سب کچھ مدینے پہنچ گیا ہر چیز مدینے پہنچ گئی ان کی سارے جو
بات ختم نہیں ہوگی، حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا، مدینے کا ذکر ختم نہیں ہوگا، لیکن وقت بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ہم سب کو ان کے قدموں کی دھول کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائے. آمین. ہماری عورتوں کو بے حیائی سے دور فرما کر حیا کی چادر عطا فرمائے. کیونکہ یاد رکھنا اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت کو لے لیں. ان کی عبادت اور کیسی عبادت تھی حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال بھی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صرف تربیت کے ساتھ صرف زندگی نہیں گزاری، عبادت کیسی تھی، رات دن کس طرح گزارتے تھے، پھر ان کی وصیت، ان کا مقام. یقین مانے میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن حضرت بھی تشریف لائے ہیں اور وقت بھی آگے بڑھتا چلا ہے. پھر انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے. تو حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ سوال کرتا ہوں حضرت ان کی عبادت پر، اور آخری میں کوئی اپنی طرف سے کوئی میسیج بھی دے دیں تاکہ ہم آنے والے ناظرین کو، دیکھنے والے ناظرین کو ایک پیغام بھی مل جائے. اور آپ کی عبادت سے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں چند منٹوں میں آپ نے اس کو بیان کر کے آپ پیغام بھی اپنا دے دیں اور آپ کی عبادت بھی بیان کر دیں تاکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے. ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ سوال کا یہ جو اب جو سوال ہے یہ سمجھ لیں اس کا یہ مرکز و منبع و مدار ہے عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے. مگر یہاں پر آج جو موضوع ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ آج کی عورت کے لیے اتنا بڑا میسیج ہے. آج پڑھنے کے لیے ہم اپنی اولاد کو ارلی مارننگ صبح کے وقت میں یونیورسٹی کالج ہر جگہ بھیج رہے ہیں، مگر اسے فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے، نمازوں کی طرف رغبت نہیں. مگر قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سیرت کو دیکھتے ہیں آپ کی تربیت میں وہ چیز کہ عبادت اس طریقے سے لگاؤ ہے کہ جو کوئی پریشانی آتی تو رب کی بارگاہ میں قیام رکوع و سجود میں چلی جاتی. آج ہمارا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہم بیماری آ جائے، کوئی قرضداری آ جائے، کسی طریقے سے بیماری ہوئی ڈاکٹر کی طرف لائن لگ گئی، قرضداری ہو گئی بینکوں کی طرف چلے گئے. مگر قربان جائیں سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جیسے ہی کوئی بیماری آئی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. کیا کرا کہ مولا میری اولاد بیمار ہوئی، ان کو تو شفا عطا فرما، اگر اتنی شفا ہو گئی مولا میں تیری بارگاہ میں تیری محبت میں روزے رکھوں گی. آج تو ہم ہلکی سی تکلیف کے اندر بھی روزہ نہیں چھوڑ دیتے. ماں قربان جائے بیٹے بیمار ہوئے ہیں، نور نظر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی برکت سے آپ کے دونوں شہزادوں کو شفا یابی عطا فرماتے. اب آپ دیکھیں انہی کی یہ عبادت میں آپ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، فرمایا کہ بابا کہ میں چکی چلاتی ہوں. جیسے چکی کا ذکر ماشاءاللہ نعت اور منقبت کے اندر دونوں ہی اشعار میں آئے اس بند کے. دیکھیں سیرت نعت مصطفیٰ سے بھی جڑی ہے، عمل ہے نا سیرت کہ سیدہ کا کام کہ بتایا. آج تو ہے نا ہماری ایک عورت کو اگر کوئی کام کہہ دے تو وہ بگڑتی ہے، گھر چھوڑ دیتی کہ مجھے کام کے لیے بولا. مگر قربان جائیں کون ہے یہ وہ ہیں کہ سیدہ نساء العالمین ہیں. چاہتی کیا کیا کرنا ہو جاتا، حکم دیتی کیا نہ ہو جاتا. مگر ایک جگہ پر شوہر کی فرما برداری چل رہی ہے، اتباع خدا بندی بھی ہے، اتباع رسول بھی چل رہی ہے. مگر کام کے لیے جب کام کرنے والی مانگی، کہا بیٹا ہمارے لیے کام کرنے والی نہیں، ہم تو خود کام کرنے والے ہیں. کیوں نہ ایسا عمل دے دوں تجھے بیٹی کہ تو تھکے نہیں کبھی. تو فرمایا ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کر، جو کہ الحمدللہ آج امت مصطفیٰ ہر نماز کے بعد پڑھتی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں یہ آج کی عورت کے لیے ایک بہترین عمل ہے، آپ کریں تو صحیح. جیسے سیدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاموں میں برکت عطا فرماتی، خود ہی کام ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب خود فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، اور جب تم میرے کام میں لگ جاؤ گے میں تمہارے کام میں لگ جاؤں. مگر وہی بات ہے نا، ہم اس طرف جائیں تو صحیح. ہماری آج ماں بہن بیٹی اس طرف نہیں، ہر چمکتی چیز کی طرف چل پڑ رہی ہے. مگر
جو دائمی چمکنے والی چیز ہے عبادت کی طرف، جو سجدے کے جانب ملتی ہے، وہاں کی طرف کسی کی رغبت نہیں. وہاں رغبت کیوں نہیں؟ وہاں پہ وہی قرآن مجید کی آیت کریمہ کیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ رہنے والی اور باقی تو آخرت کی زندگی میں ہے، تمہیں فائدہ پہنچنا. مگر وہی بات کہ ہم اس طرف آئیں کیسے؟ ہم اپنی اس آئیڈیل شخصیت کو، ہماری ماں بہن بیٹی، یہ میرا سبق ہے آج کے کہ اگر شرم و حیا، آج ہم اپنی اولادوں کو باہر ممالک پڑھانے لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے یاد رکھنا آپ کو حیا نہیں ملے گی، وہاں سے کوئی شرم نہیں ملے گی، وہاں سے تم آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کچھ دین کے کام کر لوں گا. نہ 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 نہ، یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو سبق اچھا جو ملے گا وہ سنت رسول میں ملے گا، اور شرم و حیا ملے گی آپ کو تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا سے ملے گی. اگر چاہیے اپنی اولاد کو کامل اکمل بنانے کے لیے، اپنے آج ماں بہن بیٹی کو اگر شرم و حیا کا پیکر بنانا ہے تو ہمیں سیرت فاطمہ، سیرت ازواج مطہرات، سیرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا. تو یاد رکھنا اگر ان پر ہم کاربند ہو گئے، ان پر عمل پیرا ہو گئے، تو یاد رکھنا ہماری دنیا تو دنیا، آخرت بھی سنور جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ ہم ذکر فاطمہ کریں، ہم ذکر فاطمہ کریں اچھی بات ہے، ذکر حیدر کرار بھی کریں، ذکر صحابہ بھی کریں، ذکر صحابیات بھی کریں، مگر اگر ان کی سیرت کو اپنے اوپر نہ ڈالیں تو پھر ذکر بھی ہمارے لیے بیکار ہے. ذکر ہوگا، فائدہ بھی دے گا، فائدہ دے گا، مگر سونے میں سہاگا جب ہو جائے گا جب ان کی سیرت کو اپنانے لگ جائیں گے. ہمارے میں پاس یہی، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، ہم ذکر رسول، ذکر صحابہ، ذکر خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، ذکر اولیاء اللہ الحمدللہ کرتے ہیں پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک میں. مگر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات بھی یاد رکھو میرے سننے والے ناظرین، کہ جن کا ذکر کر رہے ہوں ان کی سیرت کو اپنائیں، سیرت کو اپنائیں. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کری، بیٹی کی تربیت کیسی کی، شوہر کی فرما برداری کیسی کی. آج دور ایسا غمناک ہے، آج غمناک دور ہے کہ فقط چند لمحوں کے اندر رشتے منقطع ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پاکیزہ لوگوں کی، جن کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا شرم و حیا کا پیکر بنائے، ان جیسی عصمت والا بنا دے. ہم تو چلو یہ بھی کہہ لیں کہ جہاں پر در فاطمہ کی کنیزیں جا رہے وہاں میری ماں رہے، وہاں ہماری ماں جتنے بھی مسلمان عورتیں وہاں رہیں، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ میرا ذکر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا اپنی بارگاہ ذی وقار میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع تھا، اور بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ وقت کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور فرمائشیں بھی ہیں. چند فرمائش کا میں عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ ایک نعت کی چند دو کلام، دو اشعار، اور اس کے بعد انشاءاللہ منقبت، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ماشاءاللہ ہمارے الیاس رحمانی صاحب تشریف فرما ہے. حضرت کی لیے فرمائش ہے یہ کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. دو اشعار اس کے سنا دیں اور اسی کے ساتھ منقبت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پیش فرما کر اپنی حاضری مکمل کی. درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ حضور میری تو ساری بہار آس ہے. بے شک بے شک. حضور میری تو ساری بہار آس ہے. میں بے قرار
میرا بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ ندامت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیاہ کا ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے محبتوں کا سلائے سے کو دیتا ہے محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے سن کے رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سن کے رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سن کے رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے
مخدوم کائنات کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ کلام جب پڑھا تو اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے سے اس ذکر کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے بڑی عزت عطا فرمائی اور بڑی شناخت بھی بنائی۔ کلام پیش کر رہا ہوں۔ بٹتا کائنات میں صدقہ بطول کا، بے شک بے شک بے شک، بٹتا کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جان ہے بابطول کا، بے شک بے شک، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، رہتی میری دیکھو موجے لگی ہوئی، رہتی میری دیکھو موجے لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ سارا بطول کا، سچ ہے میری بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے میری بھی ان کی کنیز ہے، تو باپ دادا ہے مگتا بطول کا، میرا تو باپ دادا ہے مگتا بطول کا، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے یہ رتبہ بطول کا، اللہ ہی جانتا ہے یہ رتبہ بطول کا، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، قرآن پڑھ رہا تھا وہ بیٹا بطول کا،
سب کی توقیر بھی پہچان بھی یہی ادنا سا ایک غلام ہوں زہرا بطول کا ادنا سا ایک غلام ہوں زہرا بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں. کہ شان فاطمہ دا زہرا حضور جانتے ہیں. آپ کا مقام آپ کی شان یقین مانے آج تو مدینہ مدینہ ہو گیا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ بس ایسی اس محفل کی برکت سے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے ایک تو حیا کی چادر عطا فرمائے, حیا کی دولت عطا فرمائے, اور انہی کے صدقے اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. میں تمام حاضرین کا اور یہاں پر آنے والے ناظرین کا سب کا شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے دیکھنے والے ناظرین, سننے والے, دیکھنے والے, آپ سے عرض ہے کہ کل بھی انشاءاللہ ایک نیا موضوع ہوگا, ایک نیا ٹاپک ہوگا. تو کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اور بزم مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ملے گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے شناخت کے ساتھ, نئے علماء کرام کے ساتھ. تو کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد عمر رضا تاری کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان